یہ سورہ رحمان کا پیغام اس وقت دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک میں بہت ساری چیزوں میں اس کا طریقہ ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے اکثر بتایا اور اکثر میرا خیال جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں 95% لوگوں کو یہی بتاتا ہوں کہ میرے پاس اس سے اچھی دوائی کوئی نہیں ہے. میں دیانتداری سے جو چیز مجھے سب سے اچھی لگتی ہے، جو میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں، وہ میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں. اس کو سننے کا طریقہ ہے. سننے کے طریقے میں جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ کیوں قاری باسط کی آواز میں ہی کیوں، کسی اور کی آواز میں بھی ہو سکتی ہے. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جی ٹرانس قاری باسط نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کلندر پاک نے خود فرمایا تھا کہ 10,000 قاریوں کی قرأت سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو یہ جو ہے نا یہ اس میں خاص ٹرانس میں قاری باسط نے سورہ رحمان کو اس خاص ٹرانس میں، قاری باسط کی بہت ساری ریکارڈنگز ہیں، 8 منٹ کی بھی ہے، 17 منٹ کی بھی ہے، لیکن یہ 20 منٹ اور 57 سیکنڈ کی یعنی 21 منٹ کی ایک خاص ریکارڈنگ ہے. وہ ایک خاص ٹرانس میں وہ واقعی علاج ہے ہر چیز کا. کسی ڈاکٹر، کسی بابے، کسی جو ہے نا اسٹرالوجر، کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کا ہے. سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں اس کا فنڈا، اس کا کرکس یہ ہے کہ یکسوئی علیحدہ بیٹھ جائے. وہی ٹریک سورہ رحمان کا بھی. سورہ رحمان کا ٹریک کہاں سے ملے گا؟ تو یہ آپ تو بہت آسان ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک موبائل اپلیکیشن ہے جو اینڈرائڈ اور ایپل دونوں پہ، پلے سٹور، ایپ سٹور دونوں پہ موجود ہے. اس کو انسٹال کر لیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہ ٹریک. وہاں پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک میں عام سا اس کا گلمپس دے دیتا ہوں. سورت لگا لیں، علیحدہ بیٹھ جائیں، ڈسٹرب آپ کو کوئی نہ کرے. شدید مشکلات ہیں، شدید پریشانی ہے، بڑی بیماری ہے تو 3 ٹائم، صبح، دوپہر، شام، دوائی کی طرح. ایوریج مسئلہ ہے تو 2 مرتبہ، صبح اور شام، یا 24 گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم، 2 علیحدہ علیحدہ وقت. 1 گو میں 3 مرتبہ نہیں، 1 گو میں ٹوائس نہیں، علیحدہ علیحدہ. کیونکہ جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یہ دوائی 3 ٹائم کھا لیں تو ایک ہی وقت میں 3 گولیاں کھا لیں گے تو وہ آپ کو نقصان دے جائے گی. اسی طرح انرجی کے ساتھ بھی مذاق نہیں کرتے. اور اگر آپ کے حالات بالکل ٹھیک ہیں تو 1 مرتبہ روزانہ 7 دن، صرف 7 دن سائیکل سننی ہے. سنتے ہوئے تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا نور ہے جو روشنی اور بارش کی طرح چاروں طرف سے آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. اور سورت سننے سے پہلے میں نے جو پانی کا ذکر کیا ہے، پانی بیسیکلی ابزاربنٹ ہے. پانی آپ کو احساس دلائے گا کیا ہوا. پانی سورت سننے سے پہلے پاس رکھ لیں، آدھا گلاس پانی رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. تصور یہی رکھیں کہ اللہ کا نور ہے جو روشنی اور بارش کی طرح آپ کے اوپر برس رہا ہے اور آپ کی زندگی کے تمام گرے ایریاز کو روشن کر رہا ہے. سورت ختم ہو جائے، آنکھیں کھولیں، آدھا گلاس پانی جو سورت سننے سے پہلے رکھا ہوا اس کو اٹھائیں، دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. اب بند آنکھوں سے دل میں صرف 3 مرتبہ اللہ کو جتنے پیار، خلوص، محبت کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے، دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں. پانی یا تو میٹھا ہو چکا ہوگا، دل کی تسلی والا نہیں، سچ مچ کی مٹھاس ہوگی، یا اس میں خوشبو ہوگی، بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا، ایک بڑی خوبصورت سی فریگرنس ہوگی اس کے اندر، یا پھر وہی پانی زمزم بن چکا ہوگا جیسے زمزم کا تھکر ٹیسٹ ہوتا ہے. تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس اللہ نے اس پانی کے پی ایچ لیول تک کو بدل دیا وہ آپ کی باڈی کے اندر تو سارا کچھ بدل چکا ہے. یہ کر لیں 7 دن. اور اگر آپ کو لگے کہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا، 20 سے 25 دن کا وقفہ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو سننا ہے، پھر اس کو 7 دن سننے کے بعد چھوڑ دیں، اینڈ دیٹس اٹ. اس کے بعد بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ نے کر دینا ہے. اور دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، زندگی میں بھی، دنیا میں آج تک کوئی ایسی لاک کمپنی نہیں ہے جس نے تالا بنایا ہو بغیر چابی کے. ایسے ہی ہے، چابی بنتی ہے پھر تالا بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ بھی کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی اللہ نے جس کا علاج نہ اتارا ہو. اب وہ علاج ہمیں نظر نہیں آتا، اس میں ہمارا قصور ہے، اللہ کا نہیں ہے. کوئی لا علاج مرض دنیا میں نہیں ہے، چاہے وہ سائیکولوجیکل بیماری ہو، چاہے وہ نفسیاتی بیماری ہو، چاہے آپ کے برین پریشرز ہوں، چاہے وہ گناہوں کی بیماری ہو، چاہے کسی طرح کی کوئی بھی چیز ہو، اللہ نے اس کا علاج بھیجا ہے. بس اس کو علاج کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور یہ علاج انسان، چونکہ انسان کے اندر اللہ کا راز ہے اور یہ اللہ کا راز ہی انسان کو راستہ دیتا ہے. یہی راستہ جو ہے وہ دین ہے، یہی راستہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہی راستہ شفا کا ہے، یہی راستہ سب ہر طرف جاتا ہے.
راستے کو پکڑ لیں. اور ایک اور چیز بیٹا، دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے قدیم اور سب سے خطرناک راستہ صراط مستقیم ہے. اس راستے میں یہ کہلاتا صراط مستقیم ہے، لیکن اس پہ چلنا بہت مشکل ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اس کے اوپر 100 طرح کی چیزیں ہیں، 100 طرح کے وسوسے ہیں، شیطانی طاقتیں. شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور آنے جانے والوں کو بہکاؤں گا. شیطانی طاقتوں کا ڈیرا ہے صراط مستقیم پہ، اور صراط مستقیم جو ہے وہ اس روشنی کی طرف سفر ہے جو اللہ کا ہے. صراط مستقیم اس مشیت کی آواز کی طرف سفر ہے جو اللہ کے ساتھ آپ نے اس وقت الستو بربکم کے موقع پہ وعدہ کیا تھا. بس اس کی پاسداری کا نام دین ہے. یہ ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی دین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ سائنس ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سائنس کبھی بھی دین کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی. سائنس اور دین پیرلل چلتے ہیں. سائنس کبھی دین کو سمجھ سکتی ہے، کبھی نہیں سمجھ سکتی. دین حقیقت ہے، یہ ابدی ازلی نور ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، یہ کبھی اس کے ساتھ چلے گی کبھی ہٹے گی. لیکن اس کو فالو نہیں کرنا، فالو اس کو کرنا ہے، فالو اللہ کو کرنا ہے. اللہ راستہ دیتا، اللہ نے ویژن دیا، اس نے سائنس دی. سائنس کس کی؟ سائنس اللہ کی ہے.